आप लोग, ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी गुजरी होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां अनाउंस हैं और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म आप लोगों के पेपर हो चुके हैं और आप लोग यकीनन अपने रिजल्ट के इंतज़ार में होंगे, जो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। तो अब हम सेकेंड टर्म का आगाज़ करते हैं और हमारा सबसे पहला जो सबक है उर्दू का, वो है हमारा माहौल और आलूदगी। तो जल्दी से आप लोग अपने बुक्स निकालें, पेंसिल्स और हाइलाइटर्स भी निकाल लें। ऑब्जेक्टिव मार्क करवाऊंगी मैं आपको, बिल्कुल वैसे जैसे हम क्लास में काम करते रहे हैं वैसे ही हम अब करेंगे। मुश्किल फाज के मायने लिखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव मार्क करेंगे। और जिस तरह से क्लास में आपको डायरी मिलती थी, आप डेली बेसिस पे अपनी डायरी याद करते थे, आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है। ये नहीं कहना कि छुट्टियां हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो हम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देंगे। अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ताकि आप स्टडी में पीछे ना रह जाएं। जी, बुक्स खुल गई आप लोगों की। सबक का नाम है हमारा माहौल और आलूदगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते होते हैं तलफ़्फ़ुज़ के अल्फाज और साथ में उन अल्फाज के मायने भी लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ दे दूं हमारे माहौल और आलूदगी का। माहौल क्या होता है? माहौल क्या है? इंसान जहाँ रहता है वहाँ के लोग और रहन सहन माहौल कहलाता है। हमारा मुआशरा, इर्द गिर्द के लोग, रहन सहन, तौर तरीके, ये सब हमारे माहौल में शुमार होते हैं। और माहौल का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा माहौल इंसान को खुश और तरोताज़ा रखता है, जबकि बुरा माहौल इंसान को तंग नज़र और परेशान रखता है। अच्छा या बुरा माहौल कैसे बनता है? अच्छा या बुरा माहौल हम खुद बनाते हैं। अगर हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, माहौल अच्छा होगा, हम भी फ्रेश फील करेंगे। लेकिन अगर हम अपने माहौल को गंदा रखेंगे, सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम खुद भी बीमार पड़ जाएंगे और एक दूसरे से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे नहीं रहेंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमारे सबक में है माहौल के साथ, वो है आलूदगी। आलूदगी क्या है? आलूदगी इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मतलब माहौल का ख़राब हो जाना, गंदा हो जाना। और आलूदगी, हमारा माहौल जो है वो कैसे गंदा होता है? आलूदगी कैसी होती है? 3 तरह की आलूदगी होती है जिससे हमारा माहौल जो है वो ख़राब होता है। पहली आबी आलूदगी, दूसरी फ़िज़ाई आलूदगी और तीसरी सोती आलूदगी, मतलब आवाज़ की आलूदगी जो है। आबी आलूदगी क्या होती है? हमारे फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलने वाला जो गंदा मादा, जो पानी होता है, केमिकल्स वाला पानी जो होता है, जब वो नदी नालों में मिल जाता है, दरियाओं में चला जाता है, तो वो उस पानी को आलूदा कर देता है, ख़राब कर देता है। और वही पानी जब इस्तेमाल होता है तो हम भी बीमार हो जाते हैं। और उसी पानी को इस्तेमाल करके जितने भी आपके जानवर हैं वो भी मर जाते हैं या उससे मुतासिर होते हैं। दूसरी है हमारे आलूदगी जो है वो है फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी कौन सी? हवा में जो केमिकल्स, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, जिसमें बहुत मुज़र सेहत केमिकल्स शामिल होते हैं, वो हमारे माहौल को आलूदा कर देता है, गंदा कर देता है। और तीसरी जो है वो सोती आलूदगी है, मतलब आवाज़ की, शोर। शोर जो है वो भी किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता और वो हमारी कुव्वत समात, मतलब हमारे कानों पर बहुत बुरा असर, हमारी सुनने की जो ताकत होती है उस पर बहुत बुरा असर डालता है। वो होती है सोती आलूदगी, जैसे गाड़ियों का शोर, क्लास में अगर बच्चे शोर कर रहे हों तो वो भी एक आलूदगी ही है। बहुत ज़्यादा शोर जब होता है, टीचर से डांट भी पड़ती है और बुरा भी लगता है, कानों को सुनने में अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा जी, ये तो हो गए हमने माहौल के बारे में भी पढ़ लिया कि माहौल कैसे होता है, कैसे बनता है, और दूसरी चीज़ आलूदगी क्या है और कितनी किस्म की आलूदगी है, वो सब हमने पढ़ लिया। अब आ जाएं चैप्टर की तरफ। उसमें कुछ तलफ़्फ़ुज़ के अल्फाज सबसे ऊपर हैं, जैसे हम क्लास में करते थे, उनके मायने उनको पढ़ेंगे और उनके मायने भी आप लोग साथ साथ अपने बुक्स पर लिखते जाएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है अवामिल। अवामिल का मायने है असबाब, सबब की जमा असबाब, ठीक है। उसके बाद है माकूल, माकूल मुनासिब। फिर है वाफिर, वाफिर बहुत ज़्यादा, ज़्यादा मिकदार या ज़्यादा तादाद में किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना। अगला लफ्ज़ है इंतज़ाम, इंतज़ाम, ते के नीचे ज़ेर है, इंतज़ाम नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। तो नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं तलफ़्फ़ुज़ के, उसमें इन अल्फाज को तोड़ तोड़ के भी लिखा हुआ है ज़ेर ज़बर के साथ, ताकि आप इस लफ्ज़ को सही से अदा कर सकें। क्योंकि अक्सर रीडिंग के दौरान या पेपर्स में आपके जब तलफ़्फ़ुज़ के अल्फाज आते हैं तो आप उनकी अदायगी गलत कर देते हैं, इसलिए इनको पढ़ते हुए ज़ेर ज़बर का ख़ास ख्याल रखना है आपने। इंतज़ाम, इसका मायने है बंदोबस्त।
اس کے بعد ہے شعور. شعور نہیں ہے بیٹا، یہ لفظ یہ ہے شعور. شعور دونوں کے اوپر پیش ہے، شین کے اوپر بھی پیش ہے اور آئین پر بھی، اور اس کا معنی ہے عقل یا دانائی. اس کے بعد ہے تلف. تلف کا معنی ہے ضائع ہونا، ہلاک ہونا. اب ہم پڑھتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے ہائی لائٹر اور پینسل سے رکھیں اپنے پاس، آبجیکٹو میں ساتھ ساتھ مارک کرواتی جاؤں گی. انسان صدیوں سے اس کرۂ ارض پر آباد ہے. کرۂ ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو. ارض زمین، کرہ حصہ، کہ زمین کے اس حصے پر انسان آباد ہے. اس کا زمین اور اس کے ماحول سے گہرا رشتہ ہے. آپ نے کرۂ ارض کو اور رشتہ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. انسان اور ماحول ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں. خوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. صحت کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں گے کہ انسان کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے مفید. ماحول جو ہے وہ کس پر مفید ہوتا ہے؟ انسانی صحت کے لیے. اور ناخوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. ماحول کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتایا کہ ماحول کیا ہے، وہی چیز یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے. ماحول کیا ہے؟ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء، مثلا انسان، حیوان، چرند پرند، درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر مکمل ماحول ترتیب دیتے ہیں. چرند کون سے ہوتے ہیں؟ جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں، چوپائے بھی ہم ان کو کہتے ہیں، جیسے بکری، گائے، گھوڑا، یہ سارے چرند ہیں. اور پرند، پرندے، اڑنے والے جانور. ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی اور طمانینت محسوس کرتا ہے. طمانینت، سکون. لیکن آپ نے طمانینت کو ہائی لائٹ کرنا ہے بیٹا. لیکن اگر ماحول آلودہ اور خراب ہو جائے تو انسان مسرت اور روحانی خوشی کی بجائے دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. مسرت بھی خوشی کو ہی کہتے ہیں. یہ معنی ساتھ ساتھ آپ لوگ لکھتے جائیں، اور مصیبت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. مسرت کا معنی لکھنا ہے خوش، اور مصیبت کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کی زندگی مسلسل عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے. اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر انسان اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لیے ماحول کا موزوں اور سازگار بنا سکتا ہے. اب اس میں اس لائن میں 3 لفظ ہیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک اشرف المخلوقات، اور اس کے بعد موضوع، اور تیسرا ہے سازگار. ٹھیک ہے. موضوع مناسب کو کہتے ہیں، اور سازگار کا معنی بھی تقریباً وہی ہے، دونوں کا معنی مناسب ہی ہوتا ہے. اور اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا ہے. انسان کا ماحول کا انسان پر گہرا اثر ہوتا ہے. اچھا ماحول انسان کو صحت مند اور چاق چوبند رکھتا ہے. چاق چوبند مطلب چست، ایکٹیو. جبکہ گندگی سے اٹا ماحول ہمیں طرح طرح کی بیماریاں دیتا ہے. گندگی سے اٹا مطلب بھرا ہوا، گندگی سے بھرپور، صاف ستھرا ماحول جو نہ ہو. سائنس کی ترقی نے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ گندگی کا بیماریوں سے براہ راست تعلق ہے. کوڑا کرکٹ اور گندے پانی کے جوہر وہ جگہ ہیں جہاں مکھیاں، مچھر اور انواع و اقسام کے کیڑے مکوڑے بکثرت پرورش پاتے ہیں. اچھا، اس میں ورڈز جو ہائی لائٹ کرنے تھے وہ ایک تو چاک چوبند تھا فرسٹ لائن میں، اور اس کے بعد گندگی سے اٹا. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور یہاں پر کرنا ہے آپ نے انواع و اقسام. انواع نو کی جمع ہے، اور اس کا معنی بھی قسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انواع و اقسام یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں. جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خوف و ہراس، دونوں کا معنی ڈر ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہم معنی ہوتے ہیں. ویسے ہی یہ انواع و اقسام جو ہیں وہ ہم معنی الفاظ ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. کیڑے مکوڑے بکثرت پرورش پاتے ہیں. بکثرت بہت زیادہ، کہ وہ جگہ جو کہ صاف ستھری نہیں ہوتی وہاں پر مکھیاں، مچھر اور کیڑے مکوڑے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان جگہوں پر ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے. جراثیم کو ہائی لائٹ کریں گے آپ. یہ مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے اڑ کر کھانے پینے اور دوسری اشیاء پر بیٹھتے ہیں. یہ اپنے ساتھ گندگی اور بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم لاتے ہیں. نتیجتاً قریبی آبادیاں بیماریوں میں پینے اور دوسری اشیاء پر بیٹھتے ہیں. یہ اپنے ساتھ گندگی اور بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم لاتے ہیں. نتیجتاً قریبی آبادیاں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اگر یہ گندگی، کوڑا کرکٹ اور آلودہ پانی زیادہ عرصے تک ایک جگہ رہے تو ان سے مختلف بیماریوں کے علاوہ بدبو اور تعفن بھی جینا محال کر دیتے ہیں. تعفن جو ہے یہ بھی بدبو کو کہتے ہیں، بہت زیادہ گندی بدبو کا آنا. اور محال، مشکل. آپ نے تعفن کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے.
ہمارا دین بھی ہمیں صفائی اور پاکیزگی کو اختیار کرنے اور گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ حدیث بڑی دفعہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، آپ کے بورڈ پر بھی ڈیلی ایک حدیث لکھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حدیث لکھی جاتی ہے، تو اس میں یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے تو ایمان کا آدھا حصہ ہی صفائی ہے، تو اسلام ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کو ماحول اور اس کی صفائی کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا، لیکن سائنسی ترقی سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ روز روشن مطلب واضح ہو چکی ہے، عیاں ظاہر ہونا، کہ کس قسم کا ماحول ہمارے لیے فائدہ مند اور کس قسم کا ماحول نقصان دہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہیضہ، ٹائیفائڈ، پولیو اور اس جیسی دوسری بیماریاں مختلف جراثیم، بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کرونا جیسی موذی وبا بھی ایک جان لیوا وائرس کی وجہ سے پھیلی۔ سائنس کی ترقی نے ہمیں شعور دیا ہے کہ ہمیں اپنا ماحول، اپنا محلہ، اپنا علاقہ اور دیگر متعلقات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ متعلقات مطلب ہم سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی چیزیں یا جگہیں ہیں، ہمیں ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں صاف ہوں گی تو بیماریاں ہم سے دور رہیں گی۔ اب اس پیراگراف میں ورڈز جو آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں وہ ایک دفعہ میں دہرا دیتی ہوں۔ ہیضہ، ٹائیفائڈ، پولیو، یہ 3 بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم میں ہے کورونا، اور اس کے بعد جان لیوا وائرس۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ آج کی آپ کی ریڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ کو جب میں نے آبجیکٹو مارک کروائی ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ جو مشکل فاز کے معنی لکھوائے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، اور ڈائری بھی آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ میں آ جائے گی۔ تو آپ نے اپنی اسٹڈی کو اگنور بالکل نہیں کرنا، اپنی پڑھائی پہ دھیان رکھنا ہے۔ بے شک آن لائن کلاسز ہیں، لیکن بالکل آپ نے ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔